السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوس قضا، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری، اور آپ سب سنیں گے قصہ نمبر 10۔ انادیہ کہہ رہی ہے ارجنٹ میٹنگ بلاؤ بے نام لوگوں کی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جب اس کے پیچھے ہی عروہ اندر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شادی شدہ افراد ٹیم سے نکال دیے جاتے ہیں، ٹیم میں بس میں اور انیسہ ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ صرف نکاح ہوا ہے میرا آریان، وہ منمنائی تھی۔ ایک ہی بات ہے، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ایک بات نہیں ہے، ایسے نہیں کرو نا، جب تک مکمل شادی نہیں ہوتی تب تک میں اور انادیہ ٹیم میں ہیں۔ آریان نے پلک جھپک کر اسے دیکھا۔ اوکے، سوچوں گا، اگلی بار جب آؤں گا تب دیکھیں گے۔ وہ کندھے اچکا کر بیڈ پر بیٹھا۔ لیکن عروہ، میں نے کہہ دیا نا، اگلی بار بات کریں گے اس بارے میں۔ عروہ نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر جانے کے لیے مڑی۔ رکو، یہ لیتی جاؤ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا جو وہ بیکری سے لایا تھا۔ یہ کس لیے؟ چاکلیٹ کا متبادل سمجھ لو۔ وہ مسکرا کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ عروہ نے جوش سے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تھا، پھر کچھ یاد آتا ہی اس نے لب بند کیے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ اس کی آواز پر آریان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سامان سمیت کمرے سے غائب تھی۔ وہ ہلکا سا سر جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اگلے کئی دن اس کے بہت مصروف گزرے تھے۔ یونیورسٹی کے چکر، پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سارا دن یہ سب کام کر کے جب وہ بستر پر لیٹتا تھا تب یاد آتا تھا کئی دن ہو گئے تھے اسے حارث سے بات کیے۔ ہادی سے بھی نہیں ملا تھا وہ۔ آج بھی وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا تھا جب موبائل پر کسی کا میسج آیا۔ اسٹیئرنگ تھامے اس نے ایک نظر شیشے کے پار نظر آتی سڑک کو دیکھا، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے پاس بی ایڈ کے فرسٹ سیمسٹر کے نوٹس ہیں، ارجنٹ چاہیے۔ عروہ کے میسج پر ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اسے بھی آخری دفعہ اس نے بالکنی میں کھڑے ہو کر اسے تکتے ہوئے دیکھا تھا، پھر نہ وہ نظر آئی تھی نہ اس نے ملنے کی کوشش کی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ وائس میسج ریکارڈ کرنے لگا۔ نوٹس میرے پاس ہیں مگر میرے گھر نہیں، ہادی کے گھر ہیں۔ اگر تم ویٹ کر لو تھوڑا تو میں کل لا دوں گا، ابھی اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یا ایک کام کرو، ہادی سے کہو وہ دے جائے گا تمہیں۔ میسج بھیجتے ہی دوسری طرف سے ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ کر نیلی آنکھیں سڑک پر مرکوز کی تھیں۔ سیاہ ہموار سڑک اور اس پر دوڑتی گاڑیاں، اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں انسان۔ کون جانتا تھا کہ وہاں موجود انسان کس طرف جا رہے تھے؟ کون سی منزل کس کی تھی؟ کس کا سفر باقی تھا؟ سوچوں نے ایک دم اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سوچوں کی رو میں بہہ رہا تھا۔ 3 دن بعد وہ ویسے بھی یہاں سے جا رہا تھا، بہت دور، تنہا، کسی اجنبی ملک میں، اجنبی لوگوں کے درمیان، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارنے تھے۔ شرم آتی ہے تم لوگوں کو؟ وہ پچھلے 10 منٹ سے ان کے سر پر کھڑا یہی سوال کر رہا تھا۔ کتاب میں منہ دیے سالے نے اسے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا۔ احتشام نے موبائل سے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پر لگ گیا۔ اوکے، میں اپنا سوال دہراتا ہوں۔ شرم، غیرت، حیا یا کچھ بھی، تھوڑی سی بھی باقی ہے تم دونوں میں؟ اس نے سالے سے کتاب جھپٹی تھی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ ہاں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب بکو جلدی، کیا کرنا ہے اس کا؟ سالے کے تب کر کہنے پر آریان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم دونوں 30 سال کے ہو گئے ہو، تم سے چھوٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، مگر تم دونوں بے غیرت بن کر ابھی تک اپنی کتابوں اور اپنی جاب میں مرے ہوئے ہو۔ وہ دھم سے صوفے پر بیٹھا۔ میں 22 سال کا ہوں اور احتشام 25۔ سالے نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جو بھی ہے، عروہ صرف 18 سال کی ہے اور اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو مگر شادی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک میرا بڑا بھائی ہے جو اپنے ناکام عشق کا رونا ابھی تک رو رہا ہے، اور دوسرے نے کتابوں سے نکاح پڑھوا لیا ہے۔ آریان کے سنگین الزامات پر ان دونوں کا منہ حیرت سے کھلا۔ تمہارے دماغ پر چوٹ آئی ہے کیا؟ کب سے بک بک کیے جا رہے ہو؟ احتشام کے کہنے پر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہاری تو بچوں، اس بار شادی کروا کر ہی جاؤں گا، اور سالے کی منگنی۔ بچ کے دکھاؤ تم دونوں ذرا۔ سالے نے پاس پڑا کشن اس کے منہ پر مارا تھا۔ اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو اپنی کروا لو۔ میں کیوں کسی کا برا سوچوں بھائی؟ کسی دن اچانک کسی اجنبی سرزمین پر مر جانا ہے، میرے بعد اس بیچاری کا کیا ہوگا بھلا؟ اس نے معصومیت سے تعصب سے سر ہلایا۔ کر لی بکواس، چلو اب نکلو یہاں سے پہلی فرصت میں۔ یہاں جی موف مر رہا ہے، اسے شادی کی پڑی ہے۔ سالے نے جھپٹ کر اپنا ناول اٹھایا۔ پہاڑ میں گیا جی موف تمہارا، اسلام آباد میں وہ چڑیلیں، یہاں یہ بھوت، اشتیاق احمد کے دیوانے سارے۔ سالے 2 روپے کاٹو اس کی فضول بکواس کے، احتشام نے بیزار ہو کر کہا۔ ابے سالے، تیری تو…
وہ اسے مارنے کے لیے اٹھا تھا۔ احتشام نے اپنے بچاؤ کے لیے کشن آگے کیا تھا۔ صالح اب مزے سے ان دونوں کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش سمجھ لیں، میری مجبوری سمجھ لو۔ جانا ضروری ہے، لوٹ کر نہ آئے تو؟ وعدہ رہا آپ سے، آؤں گا اور ضرور آؤں گا۔ اگر میری زندگی اتنی ہی ہوئی تو؟ بابا پلیز، بس اس سوال کا جواب دے دو، پھر ہم اس جہاں میں ملیں گے جہاں بچھڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا گئے تھے۔ وہ ان کے کندھے پر اپنی پیشانی ٹکا کر اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ وہ جا رہا تھا۔ دھڑکنیں ابھی تک اسی خوف کے زیر سایہ سست روی سے چل رہی تھیں۔ آبی آپ ایسے نہیں کریں گے۔ اس نے بھیگتے رخساروں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور امتحان شروع ہوا تھا۔ محمل دیکھو، سب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں بھی جا رہا ہوں۔ آ جاؤں گا نا جلدی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ یہیں پڑھ لینا، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ آبی پلیز۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ضبط کے بندھن کے ٹوٹتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر رو دی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے خود سے لگائے کھڑکی سے جھانکتے چاند کو تک رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں نمی قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ہادی نے، وہ ایک اپنے کی خاطر سب کو تکلیف دے رہا تھا، وہ سب کو رلا رہا تھا۔ میں ہمیشہ ہر لمحے تمہارے پاس رہوں گا محمل۔ تم مجھے بلانا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا، وعدہ ہے میرا تم سے، سرگوشی کے انداز میں کہتے ہوئے اس نے محمل کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مسلسل رو رہی تھی۔ اگر تم یوں ہی روتی رہیں تو میں وہاں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا یار۔ لہجے میں برسوں کی تھکن ٹوٹ کر ابھری تھی۔ تو مت جائیں نا، سب جاتے ہیں مگر ان سب کے پیچھے محمل نہیں ہوتی۔ رک جائیں آبی۔ وہ اس کی آواز دھیمی پڑ رہی تھی، چہرہ دھندلا ہونے لگا تھا۔ رات کی سیاہی اس منظر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ چاند تھک کر بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کا گہرا ہوتا اندھیرا اس منظر پر مکمل طور پر غالب آ چکا تھا۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا سوائے کسی کی سسکیوں کے، ہلکی ہوتی سسکیاں، بہتے آنسو اور کسی کی سست پڑتی دھڑکنیں۔ یہ 3 دن کیسے گزرے تھے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ محمل، ہادی اور حارث کو جیسے تیسے وہ منانے میں کامیاب رہا تھا۔ آج شام اس کی لندن کے لیے فلائٹ تھی۔ وہ سب تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ ان سب میں اسے کسی کی غیر موجودگی بری طرح سے کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی عروہ کو اپنے جانے کا نہیں بتا پایا تھا۔ اس سے فی الحال گھر میں کسی کا رابطہ نہیں تھا، کم از کم اسے تو یہی لگا تھا، اور اب جانے سے 15 منٹ پہلے اس نے چاہا تھا کہ کاش کہیں سے وہ آ جائے۔ ہادی، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کسی مجرم کی طرح دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ ہادی نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خفا خفا سا منہ موڑا۔ یار تو ایسے نہ کر، اس نے مان اور بے چارگی سے کہا تھا۔ ہادی کی برداشت جواب دینے لگی۔ بہت بڑا گدھا ہے تو۔ وہ ایک دم اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ایاد نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا۔ اندھا گدھا، وہ نم آواز میں اس کے کان میں کہہ رہا تھا۔ ضدی گدھا، اسے الگ ہوتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ ایاد نے دائیں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نم آنکھوں سے ہنس دیا تھا۔ موٹے تو ایسے روئے گا تو میری بہن کو کون سنبھالے گا؟ اس نے ہادی کے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں رو رہا میں، اس نے سر جھٹکتے ہوئے انگلیوں کی پوروں سے اپنے آنسو صاف کرنا چاہے۔ محمل کا خیال رکھو گے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ تمہیں کہنے کی ضرورت ہے ایاد؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس کے سب سے اچھے بھائی ہو، جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر قدم بینچ پر سر جھکا کر بیٹھی محمل کی طرف بڑھائے۔ کسی کے اپنے برابر میں بیٹھنے پر اس نے سر مزید جھکا لیا، کہیں آنکھوں کے آنسو دیکھ نہ لیے جائیں۔ جانم بجم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت کی کوئی حد ہے تو میں تم سے محبت میں آخری حد بھی پار کر چکا ہوں۔ اس نے نرمی سے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو خود سے بھی چھپانے والا اپنی بہن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتا نہیں تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، کیونکہ تم میری کل دنیا ہو، تم انت الحیات ہو، تم محبت من ہو۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتا مگر محمل کے اس کے کندھے پر سر رکھنے اور اس کے آنسوؤں کے بہنے کے احساس نے اسے خاموش کروا دیا۔ آبی کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ اس کی شرٹ کو محمل کے بہتے آنسو بھگو رہے تھے۔ اس سوال کا جواب تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیسے رہے گا وہ اپنی بہن کے بغیر۔ تمہارے ساتھ ہادی ہے، پھپھو ہیں اور یوسف انکل بھی ہیں، اور اب تو تمہاری اتنی ساری آپیاں بھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاریک سایہ لہرایا۔ تم اکیلی نہیں ہو محمل، تمہارا بھائی ایاد بھی ہر وقت ہر جگہ تمہارے لیے موجود ہوگا، بھلے ہمارے درمیان میلوں کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے محمل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ نرم ملائم بھورے ہاتھ کسی کی یاد دلا گئے تھے۔ آپ جلد واپس آئیں گے، میرے لیے، ہادی بھائی اور پھپھو کے لیے اور بھابھی کے لیے۔
اس نے رک کر ایاد کے چہرے پر کوئی تاثر تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں وہ ویسے ہی نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئیں گے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ جب، جیسے، جہاں تم کہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ محمل نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کون جانے اب کب وہ اس لمس کو محسوس کر سکے گی۔ اٹھو، اب پھپھو کے سامنے سائیڈ لینی ہے بھائی کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ محمل نے ایک خفا سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی۔ بہت ضدی ہیں آپ، محمل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اطلاع دی، مگر تم بہت معصوم اور پیاری ہو میری بہن۔ And I am sure you are the one who make me smile, and for whom I smile with pure heart, my little princess. I love you, my dear sister. You are queen of my heart. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ایاد کو دیکھتے ہوئے آج پہلی بار اس نے سوچی تھی۔ پھپھو فلائٹ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، خادم اجازت لینے حاضر ہوا ہے۔ اس نے ادب سے خنسا کے آگے سر جھکایا۔ اجازت سے کیا فرق پڑتا ہے، کرنی تو تم نے اپنی ہی ہے۔ انہوں نے خفگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی نرمی محسوس کرنا چاہی۔ پھپھو ناراض تو نہ ہو، ایسے رخصت کریں گی بیٹے کو؟ اس نے آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا تھا۔ بیٹے ہونا کیا کروں، دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ واپس آ کر سب ٹھیک کر دوں گا، آئی پرامس، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا، پھر برابر میں کھڑی محمل کو دیکھا۔ اور دیکھیں پھپھو جان، اپنی جان سے پیاری بہن آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ محمل نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بادلوں کے سائے میں کھڑا ہوا کو اپنے بالوں سے کھیلنے کی اجازت دے کر نیلی آنکھوں کو خنسا کے چہرے کا طواف کرواتے ہوئے وہ اس کی حفاظت کی یقین دہانی کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے ایاد؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بہن ہے نا، کیا کروں، دل اس کی خوشیوں کی یقین دہانی چاہتا ہے، اس نے خنسا کے ہی انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیں۔ ایاد نے مسکراتے ہوئے محمل کو دیکھا جو سر جھکائے ہونٹ بھینچے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم یوں رہو گی تو محمل تمہارا بھائی وہاں کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنا تھا۔ آپ جائیں، میں سنبھال لوں گی خود کو۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ بھائی ہے نا، آپ بچھڑنے کا خیال ہی جان لیتا تھا، اب تو بچھڑ رہے ہیں تو دل پر قیامت کا سا سما ہے، مگر آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ ایاد نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ہادی کی آنکھیں اس منظر کو دیکھتے ہوئے نم ہوئی تھیں۔ بابا سے کہنا ہو سکے تو اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں، اور یہ کہ انہیں آج یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے محمل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ فی امان اللہ، اس نے پاس پڑا اپنا ہینڈ کیری اٹھایا، ایک الوداعی نگاہ سب پر ڈالی۔ محمل نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایاد نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ محمل نے انتظار کا کہا، اس نے انکار کیا۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ آپ بھی، محمل نے التجا کی تھی۔ اس کے بڑھتے قدم ایک پل کو تھمے۔ حیاتم، وقت ہو گیا ہے، میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر وہ چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ اور پھر 15 منٹ۔ محمل نے ساکت کھڑے ہادی اور خنسا کو دیکھا جو نگاہیں اس راستے پر ٹکائے کھڑے تھے جہاں وہ بچھڑ گیا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نگاہ داخلی دروازے پر ڈالی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد عروہ گاڑی کے رکتے ہی فوراً نیچے اتری، اور تبھی اس نے ایک جہاز کو اڑان بھرتے دیکھا تھا۔ اس کے سر کے بالکل اوپر سے وہ جہاز گزرا تھا۔ نہ جانے کیوں سانسیں تھمنے لگیں، آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ آسمان پر اڑان بھرتا جہاز اور اسے تکتی نقاب سے جھانکتی ڈارک براؤن نم آنکھیں۔ وہ جا چکا تھا، خیال ہی ہولناک تھا، دل بے قرار تھا، دماغ مفلوج، اور وقت وہ تھم گیا تھا۔ میری زندگی پر اگر کتاب لکھنا چاہو تو اس کے 2 ابواب رکھنا، تم سے پہلے، تم سے بعد۔ لکھنا کہ تم سے پہلے ناآشنائی اور تم سے بعد سراب۔ اس کے جانے کے بعد ایک ایک گھڑی عروہ ایاد پر برسوں کی طرح بھاری ہونے والی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شام لندن کے لیے پرواز بھرنے والا جہاز مشرقی فضائی حدود سے نکلتے ہی انجن میں خرابی کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کچن میں پانی بھی تھی، عروہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً باہر کی طرف آئی تھی۔ لاؤنج میں سب LCD پر نظریں ٹکائے کھڑے تھے جہاں اینکر مزید تفصیلات دے رہی تھی۔ ایاد اسی جہاز میں تھا نا؟ ارمغان کی دبی دبی سی آواز پر سب نے مڑ کر عروہ کو دیکھا تھا جو بے یقینی سے LCD کی روشن اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں اپنی جگہ سے تھوڑی سی پھیل کر بڑی ہو گئی تھیں۔ آدھی سرگوشی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ ارمغان صاحب اب حارث کا نمبر ملا رہے تھے۔ حویلی میں ایک دم ہلچل مچ گئی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ لگ کر ٹھنڈے یک فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے تھے۔ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، تم بہت کھڑوس اور اکڑو انسان ہو۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ میں چلا بھی جاؤں تو جا نہیں پاؤں گا، کچھ کردار امر ہو جاتے ہیں۔
میں بھی ہو گیا ہوں، میں چلا بھی گیا تو یادوں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے دروازے کی پشت پر سر ٹکایا تھا، آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ زندگی تیرا ہو قرض ادا، سانس میری ہو مجھ سے جدا، خواب تھے میری آنکھوں میں، آنسو بن کر بہہ ہی گئے۔ کہنے دے کہ مر جانا چاہتا ہوں، اپنے جب اپنے ہو کر بھی چلے جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ میں جم رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں تم اتنے سرد ہو کہ تمہیں دیکھ کر انسان کو اپنا آپ جمتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میری آنکھیں نیلی ہیں، میرے ماتھے پر سیدھ میں جاتا نشان میرے بھیانک ماضی کا گواہ ہے، اور میں سروائیور ہوں، بے کیف سا ایک سرور ہوں کہ سمجھ میں آنا محال ہے۔ نیلی آنکھیں چاند پر ٹکائے چاند سے بنا الفاظوں کا سہارا لیے گفتگو کرتا ایاد افندی، تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میری، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ کھڑوس انسان مسکرا تو دیا کرو، میرے مسکرانے سے ملک کا قرض نہیں اترتا افندی صاحب، میں روز جیتا ہوں اور مر مر کر جیتا ہوں۔ وہ جو میرے خواب تھے آسماں، سبھی کہہ کہوں کی نظر ہوئے، کچھ کردار امر ہو جاتے ہیں، میں بھی ہو گیا ہوں، میں ایاد افندی ہوں، آپ اتنی جلدی مجھے نہیں بھلا سکتے۔ ان کے لیے میں مر گیا تھا، آج سب کے لیے مر گیا ہوں۔ میری کہانی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، یہ میں ہوں، یہ زمین ہے، وہ فلک ہے، ہم میں سے کوئی ایک ٹوٹ کر شدت سے گرے گا۔ نیلی آنکھیں، ناک پر ٹکا چشمہ، ماتھے پر سیدھ میں جاتا نشان، لب دانتوں میں دبائے وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اسے آپ آسانی سے نہیں بھول سکتے، آپ اسے بھول ہی نہیں پائیں گے۔ وہ ایاد افندی ہے، اداس جہاں کا سلطان۔ اداسی کی سیاہی میں قلم ڈبو کر میں نے اسے اداس جہاں کا سلطان لکھ ڈالا۔ دروازے پر دستک ہونے پر اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تھیں۔ کھڑکی سے آتی تیز روشنی پر آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندھیا گئی تھیں۔ رات وہ یوں ہی دروازے سے لگ کر بیٹھ کر روتے روتے سو گئی تھی، ایاد کے لیے روتے روتے۔ مگر ایاد، ذہن میں آتے سوالیہ نشان پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں کو تیزی سے ملا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے یوشا کو دیکھ کر دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھیں، وہ دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے، جوڑے میں بندھے بال جو نکل نکل کر چہرے کے گرد جھول رہے تھے، لال آنکھیں جن میں نمی پھر سے تیرنے لگی تھی، لال ہوتی ناک کو سکیڑتے ہوئے وہ دروازہ کھول کے سائڈ پر ہوئی۔ یوشا خاموشی سے اندر آ گئے، بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ گالوں پر گرتے آنسو صاف کرتی ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہے عروہ۔ غمگین لہجے اور پھر ان کے الفاظ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ بابا وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے رونے کی اجازت دے گئے تھے۔ آنسو تھے جو گرم سیال کی طرح آنکھوں سے گر رہے تھے، سسکیاں تھیں جو کمرے میں چھائی خاموشی کو بے چین کر رہی تھیں، دل تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سست پڑ رہا تھا، تڑپ تھی، ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ تھے جو اسے پکار رہے تھے۔ کاش وہ یہ منظر دیکھ لیتا، کاش وہ اس کے غموں کو سمیٹ سکتا۔ سب خواہشیں تھیں، ادھوری خواہشیں، کبھی نہ پوری ہونے والی۔ اور رونا ہے؟ اس کے آنسو جب قطرے تھم گئے تو یوشا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت سارا رونا ہے بابا۔ ایک بار پھر آنسو گال پر لڑکنے لگے تھے۔ لیکن اب بس کرو، بات سنو میری ادھر۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، وہ اب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے فون پر۔ وہ اب سانس روکے بے یقینی سے انہیں تک رہی تھی۔ بابا وہ الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ انیسا موبائل ہاتھ میں لیے مسکراہٹ دباتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے ایک نظر انیسا کو دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ کر موبائل اسے جھپٹ کر کان سے لگایا تھا۔ انیسا اور یوشا مسکراہٹ دباتے باہر جا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بنا پلک جھپکے دوسری طرف چھائی خاموشی کو سن رہی تھی۔ عروہ خانم، وہ شاید فون پر اس کی موجودگی محسوس کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی نرم دھیمی آواز نے دھڑکتے دل کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اب زیر لب اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہی تھی، آنکھوں میں چمکتی نمی کی چمک بڑھ گئی تھی۔ خانم اپنا رونا دھونا بند کریں، مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے آپ سب پر۔ مقابل کی آواز اب قدرے سنجیدہ تھی، وہ ایک بار پھر اس پر روب جھاڑ رہا تھا۔ اس نے سر بیڈ گراؤنڈ کی پشت پر ٹکایا تھا۔ ہادی میں ڈر گئی تھی۔ نم نرم آواز جس میں خوف کا عنصر شامل تھا کمرے میں گونجی تھی۔ میں بھی ڈر گیا تھا جب جہاز سے اتر کر موبائل آن کرتے ہی سب گھر والوں کی ڈھیروں کالز دیکھی تھی۔ مطلب کوئی تو اپنا دماغ استعمال کرتا، میری فلائٹ دیکھ لیتے کہ بندہ اس جہاز میں بیٹھا بھی ہے یا نہیں۔ میرے گھر میں بابا، محمل اور ہادی کم بے وقوف تھے جو آپ کا بھی ان میں شمار ہو گیا ہے۔ وہ بنا رکے اسے ڈانٹ رہا تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکان مچلنے لگی تھی۔ بے وقوف کہہ رہے ہیں مجھے؟ خفا خفا سی آواز پر مقابل مزید تپا تھا۔ جی آپ کو ہی خانم۔ کچھ نہیں دیکھا، بس سیدھا کمرے میں اور کمرہ لاک۔ کون کرتا ہے ایسے؟
اور مجھے یقین کرنے دو تم پوری رات روتی رہی ہو۔ اللہ اللہ، تم سب اپنا دماغ کرائے پر تو نہیں دے آئے؟ پہلے مومل، پھر بابا، پھر ہادی اور اب تم۔ لائن سے سب سے بات کی ہے میں نے۔ مطلب تم سب تو وہاں اکٹھے ہو، جو مرضی کرو، مگر میں یہاں اجنبی ملک میں اکیلا ہوں یار۔ کیوں ٹینشن دے دے کر مارنے پر تلے ہو؟ وہ بیزار ہوا تھا، اس نے کبھی ایاد کو غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غصے میں کیسا لگتا تھا وہ؟ دماغ میں اٹھتے سوال نے دل میں ایک خواہش کے طور پر جنم لیا، جس نے الفاظوں کا سہارا لے کر لبوں کو حرکت دینے پر مجبور کیا، اور پھر وہ دھیمی آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہیں دیکھنا ہے عادی۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر کال کٹ گئی۔ وہ اب متذبذب سی موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب اس کی طرف سے ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ اب اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اسے دیکھنے کی خواہش نے دل میں جنم لیا تھا۔ کال اٹھاؤ، میسج پڑھ کر اسے مجبوراً کال اٹھانی پڑی تھی۔ اسکرین پر اب روشن آسمان نظر آ رہا تھا، جس سے سفید برف روئی کی طرح پھسل رہی تھی۔ منظر میں حرکت ہوئی، ارد گرد جلتی اسٹریٹ لائٹس بھی اس منظر میں شامل ہوئیں۔ پھر وہ دکھائی دیا تھا، ہاتھ میں برف کا گولا لیے، لب دانتوں میں دبائے، نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے۔ اسے دیکھ کر اس نے دھیرے سے آنکھیں سکیڑی تھیں۔ میں برف اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی برف آگے کی۔ تمہاری لال آنکھیں دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کاش تم سامنے ہوتی اور میں یہ برف تمہیں مار سکتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی نرم برف اسکرین پر پھینکی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنستی تھی اور وہ اب چہل قدمی کر رہا تھا۔ عروہ خانم، اگرچہ اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر میں آپ کو ہنسانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو اب مجھے اجازت دیں، بندہ اب اپنی رہائش کا انتظام کر لے۔ میرے ساتھ گرینوچ کے لیے آنے والے لڑکے ہاسٹل جا چکے ہیں، مگر میں اپنے بے وقوف گھر والوں کی وجہ سے پچھلے 1 گھنٹے سے سڑک پر آوارہ گردی کر رہا ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اپنا سامان میں ان لڑکوں کے ہاتھوں ہاسٹل بھجوا چکا ہوں، سو اب آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ ایاد سڑک کے کنارے اپنا بیگ رکھ کر اس پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ اور پھر باتیں کرو۔ نیلی آنکھیں گھما کر کہتے ہوئے وہ کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ محمل، ہادی بھائی اور حارث انکل سب سے بات کر لی آپ نے؟ وہ اب بند مٹھی ٹھوڑی پر ٹکائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ صرف ان سے بلکہ اپنے بڑے سسر ارمغان صاحب، چھوٹے سسر، اپنی ساس، اپنے بڑے سالے اور ایک سالی سے بھی۔ اس نے انگلیوں پر سب کو گنا۔ وہ ہنستی تھی۔ میری ٹانگیں ٹوٹنے کو ہو رہی ہیں یار، لمبے سفر کے بعد مسلسل چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اس نے معصومیت سے عروہ کو دیکھا تھا۔ چلیں جی اب جائیں ہاسٹل پھر۔ برف پھینکوں تم پر؟ وہ اب جھک کر پھر سے برف اٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر ہاتھ میں پکڑی برف گرا دی۔ فائدہ نہیں ہے، تمہارا چشمہ محافظ بن کر بیٹھا ہے۔ اس کے ناک سکیڑ کر کہنے پر وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اب آپ جناب کی ٹانگیں نہیں ٹوٹ رہیں؟ میں تو ایک اچھے اللہ حافظ کہنے کا پلان بنا رہا تھا، مگر ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ خاموش رہی۔ عروہ، بابا کا، ہادی کا، محمل کا، پھپھو کا، یوسف چاچو کا، سب کا بہت خیال رکھنا، اسے تاکید کی گئی۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اپنا بھی ڈھیر سارا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ ساتھ ہی کال کٹ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سکون سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ کھڑوس آج اپنی طبیعت کے خلاف جا کر سب کو بہلا رہا تھا، جیسے اس کے آنسو خشک کروائے تھے، اس کی مسکان واپس لایا تھا۔ مگر اس تمام عرصے میں ایاد افندی نہیں مسکرایا تھا۔ وہ سنجیدہ اور مسکراہٹ کو لبوں پر ہی روک دینے والوں میں سے تھا۔ موت بھی کبھی کبھی کسی کسی پر مہربان ہوتی ہے، یہ جملہ میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا، مگر مطلب سمجھنے سے قاصر رہا۔ آج خود کو دیکھتا ہوں تو واقعی لگتا ہے موت بھی کبھی کبھی کسی کسی پر مہربان ہوتی ہے، اور مجھ سے زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی روٹھی ہوئی ہے۔ میں کچھ لوگوں کے لیے مر چکا ہوں جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ تب جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہی از ڈیڈ، تبھی میری ماں نے اسپتال کی عبارت کو عبور کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کے جانے کے بعد موت میرے سائے سے بھی دور چلی گئی تھی۔ زندگی کم تھی کیا جو موت بھی مجھ سے امتحان لیتی ہے؟ ہمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے جینے کے بجائے اپنے اپنوں کے لیے جیتے ہیں، اور میں بھی کم ہمت انسان نہیں ہوں۔ خاصا ڈھیٹ واقعہ ہوا ہوں کہ اب تک زندہ ہوں۔ دعا کرو سلامت رہے میری ہمت۔ یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ زندگی بھی عجیب ہے۔ زندگی ہوتی ہے تو موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، موت آتی ہے تو نئی زندگی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ انسان، دنیا، زندگی، موت، وقت، سب ایک ہی زنجیر میں بندھے ہیں، اور اس زنجیر کو کس کر تقدیر کے تالے سے باندھ دیا گیا ہے۔ کون جانے کب تقدیر کا یہ تالا کھلے اور زندگی میں بہار آئے، وقت گردش میں آئے، دنیا محو رقص ہو، موت تھم جائے۔ بہار سے پہلے خزاں آتی ہے، پہلے سارے پتے جھڑتے ہیں، پھر نئے سرے سے سب پروان چڑھتے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ انسانی زندگی میں بھی بہار کے لیے خزاں کا آنا ضروری ہے، خوشی کے لیے غم کا آنا اہم ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے بے چینی کی لذت سے آشنا ہونا پڑتا ہے، جمنے کے لیے پہلے پگھلنا ضروری ہے۔
ورنہ نظام کائنات الٹ جاتا ہے۔ میری زندگی میں بہار، سکون، خوشی کب آئے گی؟ میں بے سکونی سے لے کر ہر منفی لذت سے آشنا ہوں، تو پھر اب یہ انتظار کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اور ایک بار پھر ہر سوالیہ نشان کے جواب میں آ جاتا ہے انتظار۔ انتظار جو جا کر لوٹ آنے والوں کا کرتے ہیں۔ انتظار، امید اور انسان۔ غم زندگی سے فرار کیا؟ یہ سکون کیوں؟ یہ قرار کیوں؟ غم زندگی بھی ہے زندگی، جو نہیں خوشی تو نہیں سہی۔ پھپھو کے جانے کے بعد گھر ویران ویران سا لگ رہا ہے نا؟ وہ بازو کے کف مروڑتا بیڈ پر بیٹھا۔ ویسے تمہیں انہیں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اکیلی کیسے رہیں گی اپنے اپارٹمنٹ میں؟ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے مرہا نے پوچھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ خود اپنی عدت وہاں گزارنا چاہتی ہیں۔ وہ اب چپل اتار کر ٹانگیں اوپر کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا پیارا ہے بہت، پورا انگریز لگتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، پھپھو کی کوئی اولاد ان پر نہیں گئی، سب اپنے باپ پر جاتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی بیٹا ہے نا ان کا، یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے آگے ہوئی۔ ہے، ایک اور بیٹا بھی ہے اور ایک بیٹی بھی پہلی شادی سے۔ وہ اب کہاں ہیں دونوں؟ پتہ نہیں، پھپھو کی طلاق کے بعد کبھی ملے نہیں ان سے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بیٹا شاید مر گیا تھا۔ چہرے پر کرب کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ اوہ، اللہ انہیں صبر دے۔ اس نے ہونٹ سکیڑے۔ یاد آیا سعد، ایاد یاد ہے نا؟ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لندن جا رہا ہے۔ رات خبر ملی تھی کہ لندن جانے والے ایک پلین کا کریش ہو گیا ہے۔ اس نے چونک کر مرہا کو دیکھا، لیکن شکر ہے ایاد اس میں نہیں تھا، وہ خیریت سے لندن پہنچ گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر زیر لب شکر ادا کیا۔ اچھا ہے وہ، مطلب اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اب بیڈ سے اتر رہی تھی جبکہ ساتھ کچھ یاد آنے پر چونکا تھا۔ پھپھو لندن سے آئی تھی اور ایاد لندن چلا گیا تھا، مگر کیوں؟ ایاد لندن کیوں گیا ہے؟ ایم ایڈ کے لیے۔ مطلب 2 سال۔ اس کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید دونوں کی ملاقات ہو جاتی، مگر اب تو وہ لندن میں تھا پورے 2 سالوں کے لیے۔ انادیہ سنو، وہ بریک کے لیے کلاس سے نکل رہی تھی جب ہادی اس کے پیچھے آیا۔ ہاں کہو۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ مسکراہٹ دباتا اسے پوچھ رہا تھا۔ انادیہ نے مشکوک نگاہوں سے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ بل کون دے گا؟ بل میں دوں گا، ہم کینٹین میں جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، پھر بل دیتے وقت میں کہوں گا میں تو والیٹ ہی بھول گیا، پھر تم کہو گی چلو اس بار میں دے دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ انادیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نا 1 نمبر کے چندڑے انسان ہو۔ اسے گھورتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ ہادی نے ناسمجھی سے اسے جاتے دیکھا، پھر کلاس میں آ کر اس لمبی ناک والے لڑکے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ کیا تم جانتے ہو چندڑے انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ کام چور۔ ہادی نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، فضول میں کام چور کیوں کہہ رہے ہو؟ تب کر اسے دیکھتے ہوئے وہ کلاس سے نکل گیا۔ اس لمبی ناک والے نے ہونکوں کی طرف اسے جاتا دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے تو… انادیہ رکو تو صحیح، وہ اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم جانتے ہو ہادی بھرے مجمع میں کسی لڑکی کو نام سے نہیں پکارتے۔ اس نے مڑ کر اسے گھورا۔ پھر کیا کہوں؟ مسز؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا بل میں دوں گا، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس نے ہار مانی۔ بہت اچھے۔ وہ مسکرائی۔ ویسے کہتے ہیں کہ آئس کریم جب بھی کھائیں 2 کھائیں، 1 کھانا بدشگونی ہوتی ہے۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری آئس کریم کا بل خود نہ دینے سے وہ بندہ 2 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ اس کے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ ہادی مسکراہٹ دباتا آگے بڑھ گیا۔ تم جانتے ہو تم ایک کنجوس انسان ہو۔ وہ اب اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو کہ یہ کنجوسی میں نے تم سے ہی سیکھی ہے۔ تم جانتے ہو میں تمہاری استاد بننے کے بجائے اپنی جان لینا بہتر سمجھوں گی۔ تم جانتی ہو بیوی استاد ہی ہوتی ہے، اب تم دیر کر چکی ہو اس کام میں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ دونوں اب کینٹین کی طرف جاتے ہوئے اپنے ہر جملے کے شروع میں تم جانتے ہو کو شامل کر رہے تھے، جیسے وہ دونوں دنیا کی حالیہ حالت کا ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں یا معاشرتی علوم کا سبق دہرا رہے ہوں۔ وہ، انادیہ اور ہادی۔ بابا کیا ہوا؟ اتنی ساری کالز سب ٹھیک تو ہے نا؟ اپنے کمرے میں کھڑے وہ دیوار پر لگی اس کی بڑی سی تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھے۔ اللہ اللہ، معلوم تو کر لیتے کہ کون سی فلائٹ ہے میری، پاگل کر دیں گے کسی دن آپ سب مجھے۔ وہ اب غصے میں آیا تھا۔ سامنے لگی تصویر میں چھوٹا سا ایاد ان کی گود میں بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا۔ آدھی آئس کریم منہ پر لگ چکی تھی، آدھی وہ کپڑوں پر گرا چکا تھا، اور اب شرارتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ محمل ٹھیک ہے؟ اور آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، ابھی ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔
کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے چہرہ ترچھا کر کے اندر آتی محمل کو دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی بابا؟ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتی ان کے برابر میں کھڑی ہوئی، نگاہیں دیوار پر لگی تصویر پر ٹکائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور محمل کا بھی۔ تم جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن رات کو ایاد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر موجود نشان اسی دن لگنے والی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ آواز میں غیر معمولی سی سنجیدگی تھی۔ میں اس دن بہت پریشان تھا، تم رو رہی تھیں، ایاد ICU میں تھا۔ ہسپتال، لوگوں کی آہو بکا، اپنے بیٹے کو کھونے کا ڈر، تمہارا رونا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ تو کیا کبھی اس مضبوط انسان کو بھی اولاد کی تڑپ نے کمزور کیا تھا؟ تمہیں تمہاری پھپھو کے حوالے کر کے میں ICU کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید پوری رات انتظار کی سولی سے جب اتارا گیا تو دل سے دعا کی تھی میں نے کہ کاش میں انتظار کی سولی پر ہی لٹکا رہتا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا تھا کہ تمہارا ابھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا، مصنوعی سانسیں، جھٹکے سب دیے جا رہے تھے، مگر وہ کسی چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے مرنے تک کی خبر سنا دی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس پر یہ راز کھلا تھا۔ معجزہ ہوا تھا اس دن، اس کی سانسیں لوٹ آئی تھیں۔ کئی دن اسپتال میں رہنے کے بعد جب گھر واپس آیا سب سے پہلے تمہیں گود میں اٹھایا تھا اس نے۔ چھوٹی سی تھی تم، نازک سی۔ جانتی ہو اس نے تمہیں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرائے تھے۔ میری نازک گڑیا۔ ایک بے رنگ آنسو محمل کے گال پر لڑکا تھا۔ تمہیں گود میں لے کر وہ کافی دیر تمہیں دیکھتا رہا تھا، جیسے تمہارا ایک ایک نقش یاد کر رہا ہو۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مخمل کی طرح نرم و نازک اس گڑیا کا نام میں محمل رکھوں گا۔ اس نے تمہارا نام رکھا تھا، محمل افندی۔ آنسو اب ہزاروں قطار بہہ رہے تھے۔ حارث نے آہستہ سے اسے خود سے لگایا تھا۔ تم گڑیا تھیں اس کی۔ اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جب میں تم پر دھیان نہیں دیتا تھا تو خفا ہو کر کہتا تھا بابا آپ میری بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جس دن تمہیں تمہاری پھپھو کے حوالے کیا تھا اس دن کمرے میں بند ہو کر بے تحاشا رویا تھا۔ آپ برے ہیں، بہت برے ہیں، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا ہے آپ نے۔ یہی ایک رٹ لگا رکھی تھی اس نے۔ انہوں نے رک کر گہری سانس لی۔ اس ضدی کو منانا بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل۔ آپ روزانہ مجھے میری بہن سے ملوانے کا وعدہ کریں گے، پھر میں کمرے سے نکلوں گا۔ روز تم سے ملنے آتا تھا۔ آج محمل میرے ساتھ کھیلی تھی، آج وہ بہت روئی بابا۔ آج اس نے پہلی بار مجھے آبی کہا۔ اس کے دانت آ رہے ہیں، وہ چلنا شروع کر رہی ہے۔ آج وہ گر گئی، اسے چوٹ آئی ہے۔ قرض تمہاری ہر حرکت کی خبر دے کر پھر سوتا تھا وہ، اور اگلے دن اسکول سے سیدھا تمہارے پاس، اور رات کو پھر سے تمہاری باتیں۔ وہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس دن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جس دن تم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آبی کہا تھا۔ مجھے تھوڑا غصہ تھا تم پر کہ تم نے بابا کہنے کے بجائے آبی کہا تھا۔ وہ ان کے کہنے پر ہلکا سا ہنس دی۔ وہ نالائق چڑھا رہا تھا مجھے، دیکھ لے میری بہن ہے، وہ بابا کہنے کے بجائے آبی کہا ہے اس نے۔ غصہ مجھے اس دن بھی آیا تھا جس دن تم نے مجھے بابا کہنے کے بجائے افنڈی شاب کہا تھا۔ لڑکے کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اگلے کئی دن وہ مجھے چڑھانے کے لیے مجھے افنڈی شاب کہتا رہا تھا۔ ہادی تمہارا ہدی تھا، بس ایک وہ نالائق واحد تھا جسے تم بالکل ٹھیک طرح سے آبی کہتی تھی۔ نام بھی اس کا ایاد ہی تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں تم نے اسے آڈ کیوں نہیں کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیے تھے۔ آج میں بے یقینی کی کیفیت میں ہوں۔ وہ نالائق اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے فیصلے خود لینے لگا ہے، اور آج ہم سے دور اکیلا بھی چلا گیا ہے۔ اس کی شادی کے بعد بھی مجھے یہی لگتا تھا وہ ابھی بھی چھوٹا سا ایاد ہے۔ بچے کب بڑے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، انتظار میں ہوں، شاید وہ کہیں سے آ جائے۔ ہم دونوں کی لمبی بحث ہو، تم ہمیشہ کی طرح تنگ آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرواؤ، مگر انتظار تو اب لمبا ہے۔ 2 سال۔ انہوں نے سر جھکا کر آنکھوں میں تیرتی نمی کو صاف کیا تھا۔ ایک ہی دن میں افندی صاحب بہت کمزور اور بوڑھے لگنے لگے تھے، بکھرے بکھرے سے، اور مجھے لگتا ہے وہ کہیں سے آئیں گے اور آپ کو ڈانٹیں گے کہ صبح محمل کو اسکول جانا ہے اور آپ نے اب تک اسے جگا رکھا ہے۔ وہ مسکرا دیے۔ اس سے پہلے وہ واقعی آ جائے فوراً سو جاؤ۔ شبہ خیر بابا، وہ مسکرائی۔ شبہ خیر بچے، وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ تھی تو وہ اسی نالائق کی بہن ہی نہ، دیکھنے میں اس جیسی نہ سہی مگر حرکتیں اس جیسی تھیں۔ تم لوگ واپس کب جا رہے ہو؟ عروہ کے پوچھنے پر جہاں زیب نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ 1 ہفتہ ہی ہوا ہے ہمیں آئے اور تمہیں واپس بھیجنے کی پڑی ہے۔ جواب احمر کی طرف سے آیا تھا۔ بابا کہتے ہیں مہمان 2 دن کے ہی اچھے، انادیہ نے تنک کر کہا۔ جہاں زیب ویسے سنا ہے تم پٹے تھے آریان سے۔ عروہ نے جلدی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کی۔
اس کی اتنی ہمت نہیں ہے مجھے مارے، وہ تو بیچارے کو پنچ مارنا نہیں آتا تھا تو میں نے سکھایا کہ ایسے مارتے ہیں، پھر جب اسے سکھا کر میں نے اس کا ٹیسٹ لیا تو اس نے مجھے مارا اور میں نے اسے پاس کر دیا۔ خاصا عالی شان استاد ہوں میں۔ اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ اسے کہتے ہیں کور سٹوریز۔ عروہ مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ یہ کیا بلا ہے؟ کور سٹوریز وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو انسان کوئی بات چھپانے کے لیے خود سے گھڑتا ہے، جیسے ابھی تم نے اپنی غیر موجودہ عزت کو بچانے کے لیے خود جیسی لولی لنگڑی کہانی گھڑی ہے۔ انادیہ کی بات پر اس نے دانت پیسے تھے۔ تم سے بڑا ہوں میں، عزت کر لیا کرو میری۔ عزت ہم ان کی کرتے ہیں جو عزت کے حقدار ہوں۔ فضول میں تمہاری عزت کر کے میں کسی اور کا حق کیوں ماروں؟ لا حول ولا، جا رہا ہوں میں، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ وہ اداکاری کرتا صوفے سے کھڑا ہوا۔ باہر کا راستہ جانتے ہو یا میں چھوڑ آؤں؟ انادیہ کی بات پر وہ اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیوں میرا منہ تک رہے ہو؟ عروہ نے احمر کو خود کو تکتا پا کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کل رات تک تو تمہارے آنسو نہیں رک رہے تھے، اب بلا وجہ مسکرا رہی ہو۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے عروہ کو دیکھا۔ تم نہ بس اپنے کام سے کام رکھا کرو، بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑایا کرو دوسروں کے معاملے میں۔ وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ انسان جواب دینے کی بجائے غصہ تب کرتا ہے جب اس کی چوری پکڑی جائے۔ پیچھے سے آتی احمر کی آواز کو اس نے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کانوں میں اس کی نرم اور دھیمی سی آواز گونجی تھی۔ عروہ خانم، تمہاری لال آنکھیں دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کہ کاش تم سامنے ہوتی اور میں یہ برف تمہیں مار سکتا۔ ویسے میں ایک اچھے اللہ حافظ کا پلان بنا رہا تھا، مگر ٹھیک ہے جیسے تم چاہو۔ سب کا خیال رکھنا اور اپنا بھی ڈھیر سارا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ لال پڑتے گالوں کو رگڑتی وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ چل حسانے، میں 3 تک گنوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ایک کھلے میدان میں کھڑے دوڑ کی تیاری کر رہے تھے۔ تم چھوڑو، میں گنتا ہوں۔ عقب سے آتی شہریار کی آواز پر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آ گیا سالہ کباب میں ہڈی بننے، وہ بڑبڑایا۔ کون سا کباب بے؟ میں کوئی تیری محبوبہ لگا ہوں؟ حسان نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ کبھی ملوا ہی دے اپنی محبوبہ سے تو مجھے، جب دیکھو وہی یاد آ رہی ہوتی ہے تجھے۔ ایک، شہریار کی تیز آواز پر حسان منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا۔ 2، آریان نے ایک نظر حسان کو دیکھا تھا، پھر دائیں ہاتھ کو بند کر کے مٹھی بنا کر اس کے آگے کی تھی۔ حسان نے بھی یہی کیا تھا۔ 3، دونوں کی بند مٹھیاں ٹکرائی تھیں۔ نیلے آسمان تلے وہ دونوں کھلے میدان میں ایک ساتھ بھاگے تھے۔ پچھلی بار کی طرح تو ٹانگ نہیں اڑائے گا آریان نے، حسان نے بھاگتے ہوئے تیز آواز میں اسے تنبیہ کی تھی۔ رک رک، پہلے مجھے شعر پڑھنے دے۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تیز ہوا کے تھپیڑوں کے سبب اسے زور سے بولنا پڑا تھا۔ لعنت، حسان نے بھاگتے ہوئے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ مان لینا بھائی۔ وہ اب حسان کے آگے بھاگ رہا تھا۔ میدان ختم ہونے والا تھا۔ انہیں گول چکر لگا کر واپس شہریار کے پاس آنا تھا۔ وہ دونوں شہریار کے قریب پہنچنے والے تھے۔ حسان کے ایک دم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے وہ آریان سے آگے نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں بیک وقت شہریار کے قریب پہنچے تھے۔ آریان نے تیزی سے اس کا دایاں بازو جبکہ حسان نے اس کا بایاں بازو تھاما تھا۔ شہریار کو زور سے جھٹکا لگا تھا۔ وہ دونوں اب اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ سالوں، مجھے تو چھوڑ دو، خود ہی آیا تھا تو بیچ میں، دونوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ پورا میدان اب شہریار کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ سیاہ آسمان پر چمکتی بجلی اور بادلوں کی گرج سے سہما لاؤنج میں تنہا کھڑا وہ بچہ چمکتی بجلی کو دیکھ کر مزید خود میں سمٹ گیا تھا۔ ایک دم سے بادلوں کی زوردار گرج کے ساتھ لاؤنج میں جلتی تمام بتیاں بجھ گئی تھیں۔ وہ اب آنکھیں بند کیے لاؤنج کے بیچ میں کھڑا تھا۔ آدی، بجلی ایک بار پھر چمکی، ساتھ ہی اسے اپنے باپ کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ بابا بارش! وہ ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کہاں ہے وہ انسان؟ کسی کے تیز آواز میں چلانے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ آدمی جو رشتے میں اس کا ماموں تھا اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کے باپ کی طرف جھپٹا تھا۔ بادل ایک بار پھر پوری قوت سے گرجے تھے۔ قاتل ہو تم میری ماں کے، سنا تم نے؟ چمکتی بجلی کی روشنی میں اس نے دیکھا تھا کہ لاؤنج کے داخلی دروازے پر اس کی ماں گود میں کسی کو لیے کھڑی تھی۔ اس کی پھپھو اور چاچو دونوں وہیں تھے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں، اس کی ماں کی التجا۔ میں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ ہرگز اپنی بہن کو رہنے نہیں دوں گا۔ زہر میں ڈوبے الفاظ، ساتھ ہی بادلوں کی گرج، تڑا تڑ برستے آسمان کا شور اور اس کی سہمی نگاہیں۔ حیدر چھوڑو اسے۔ یوسف صاحب نے بمشکل حارث کا گریبان اس کی پکڑ سے چھڑوایا تھا۔ انیکا، تم ایک لمحے کے لیے بھی مزید اس گھر میں نہیں رہو گی، اور تم فوراً میری بہن کو طلاق دو گے ورنہ ہم کورٹ میں جائیں گے۔ سب نے پتھریلی نظروں سے حیدر کو دیکھا تھا۔ بھائی میرے بچے ہیں یہاں، اسے اپنی ماں کی کمزور اور لاغر سی آواز سنائی دی۔
یہ اسی قاتل کے بچے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں برداشت نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا یہ شخص اسے اس وقت بہت برا لگا تھا، شدید برا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا تھا اور پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا تھا۔ عادی، حارث نے فوراً اسے روکا تھا۔ حیدر نے مڑ کر زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ ہونٹ کی نرم و نازک جلد پھٹی تھی، وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے چلیں یہاں سے، یا نہیں رہوں گی میں یہاں، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، مگر بچوں کو چھوڑ دیں۔ انیکا نے حیدر کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اب ایاد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھیں۔ عادی، امی کے ساتھ رہو گے یا بابا کے ساتھ؟ حارث نے رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھا تھا جو اپنی اولاد کے لیے بھاری فیصلہ لے رہی تھی۔ ایاد نے ایک نظر اپنے ماموں کو دیکھا تھا۔ بابا کے ساتھ۔ وہ حارث سے لپٹ گیا تھا۔ انیکا نے ہونٹ بھینچے اسے دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جہاں رہو ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اب خنسا کی گود میں روتی اپنی بیٹی کے پاس جا رہی تھی۔ وہ اسے دیوانہ وار چومتے ہوئے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ تیز ہوتی بارش کے ساتھ اس نے اپنی ماں کو جاتے دیکھا تھا۔ انا رکیں، وہ اپنا ہاتھ حارث سے چھڑا کر ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ انا رک جائیں، انا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ اب گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی ماں اس سیاہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ پتھریلی نظروں سے دور جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ انا، وہ چلایا تھا۔ گھر سے حارث اور یوسف اسے روکنے کے لیے نکلے تھے۔ تیز ہوتی بارش کے شور میں اس کی چیخیں دب رہی تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ انا، ایک اور چیخ ساتھ ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ نوکیلا پتھر سر پر لگا۔ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ حارث کے چلانے کی آواز گاڑی کے ہارن کی آواز میں دب گئی۔ وہ گاڑی اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ بارش کے بے رنگ پانی میں اس کا لال گاڑھا خون شامل ہو رہا تھا۔ کھلے آسمان تلے بھیگتے ہوئے وہ سیاہ سڑک پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی ماں جا چکی تھی، وہ بھی جانا چاہتا تھا۔ سیاہ بادل نے غمگین ہو کر ایک آنسو بہایا۔ لال پانی پر وہ قطرہ گرتے ہی ٹپ کی آواز آئی۔ بارش تیز ہوتی گئی، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ سیاہ رات، برستی بارش، چمکتی بجلی، گرجتے بادل اور ایاد آفندی۔ ایک طویل رات کے بعد اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ آسمان پر پھیلے سفید بادل ہلکے پھلکے سے ہو کر اپنی مسافت طے کر رہے تھے۔ واکنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے اس نے ایک نگاہ دور لکڑی کے بینچ پر بیٹھے حارث پر ڈالی تھی جو خاموشی سے گھاس کو گھور رہے تھے۔ اس کی رفتار سست پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ تھمتے قدموں کے ساتھ وہ ان تک پہنچا تھا۔ چاچو کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے پسینہ صاف کیا۔ حارث نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے، کتھئی آنکھیں سکیڑے وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایاد جیسا نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر نشان نہیں تھا، اس کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، وہ چشمہ نہیں لگاتا تھا، اور سوچوں کا محور ایک بار پھر اس نالائق کے گرد گھومنے لگا تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ سوچ رہا ہوں آج وہ اپنی عادت کے مطابق احسن طریقے اور خوش اخلاقی سے مجھ سے بات کرے گا، مگر لندن کا وقت 4 گھنٹے پیچھے ہے پاکستان سے۔ وہاں ابھی صبح نہیں ہوئی ہوگی نا؟ انہوں نے لب دانتوں میں دبائے۔ فکر نہ کریں، وہ اندھا گدھا اٹھتے ہی پہلا کام آپ کو، مجھے اور محمل کو کال کرنے کا کرے گا۔ اس نے حارث کے برابر میں بیٹھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ہادی کہ… انہوں نے پرسوچ نگاہیں نیلے آسمان پر ٹکائیں۔ اگر اس کی ماں اسے مل جائے تو کیا وہ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ میرا عادی لوٹ آئے گا؟ اور کیا وہ اپنی ماں کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا اس گدھے نے اس بارے میں سوچا ہوگا۔ کسی کی واپسی کا انتظار کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کے واپس آ جانے پر ماضی کو بھلا کر اسے قبول کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے، بیچ میں انا آ جاتی ہے، اور اس دوران بہت کم لوگ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں۔ وہ تو ہے ہی اندھا گدھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مگر وہ اس کی ماں ہے۔ جانتے ہو ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ طویل جدائیوں کے بعد بھی محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی محبت میں تڑپ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ عام انسان کو ہر انسان بہت جلد بھلا دیتا ہے، محبت مر جاتی ہے۔ اور آپ بھی تو اس کے باپ ہیں۔ وہ اب سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون جانے، انہوں نے کندھے اچکائے۔ بھلے ہی باپ ہوں، مگر اس کی اپنی ماں سے محبت بھاری پڑ جاتی ہے اس کی مجھ سے محبت کے آگے۔ نہ کریں، کبھی آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے اس نے؟ وہ سوچنے لگے۔ نہیں، براہ راست نہیں۔ ایک بار کہا تھا اس نے کہ جس جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں اسے تو کب کا پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میرا جہان تو اب آپ ہیں بابا۔ ہادی مسکرا دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس گدھے کی آپ سے محبت کا پلڑا بھاری ہے ہر محبت سے۔ حارث ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ہادی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے جب اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اندھا گدھا لکھا آ رہا تھا۔ وہ ایاد ہی کیا جو ہم سب کو غلط ثابت نہ کر دے۔
اصولاً اسے آپ کو پہلے فون کرنا چاہیے تھا۔ ناک سکیڑ کر کہتے ہوئے اس نے موبائل کا اسپیکر آن کر کے موبائل بینچ پر رکھا۔ تمہاری صبح جلدی نہیں ہوگی؟ نہیں، ابھی یہاں 5 بج رہے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے جلدی اٹھا ہوں۔ سنجیدہ اور دھیمی آواز۔ مجھے کوئی اور بھی سن رہا ہے؟ ہادی نے مسکراہٹ دبائے حارث کو دیکھا تھا۔ ہاں، ایک مرغا جو چونچ لڑانے کے لیے ایک فارمی مرغی کی تلاش میں ہے۔ حارث اپنے موڈ میں واپس آئے تھے۔ برابر میں بیٹھے چٹے ککڑ سے کام چلا لیں جب تک یہ فارمی مرغی غائب ہے۔ یہاں کوئی پولٹری فارم کھلا ہوا ہے کیا؟ ہادی نے منہ بسورا۔ فی الحال بند کر دیا ہے میں نے، کیونکہ سونے کے انڈے دینے والی فارمی مرغی نے انڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حارث ہلکا سا مسکرائے تھے۔ مرغے کو چاہیے کہ اب اپنا بندوبست خود کرے، کیونکہ یہ فارمی مرغی سونے کے انڈے دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اسے کرنسی پسند ہے۔ ہادی اب منہ کھولے دونوں کی ذو معنی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نئی نسل ہے، پرانی چیزیں کہاں دلچسپ لگیں گی؟ حارث نے تعصب سے سر ہلایا۔ لیکن اس فارمی مرغی کو لڑاکا مرغا تو دلچسپ لگتا ہے۔ آپ کی یہ فلسفی غلط ثابت ہوئی افندی صاحب۔ یہی وہ موقع تھا جب ہادی نے حارث کو کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا اپنی اولاد کو کیا نام دوں۔ آپ کا دیا گیا ہر نام وقتی ہوگا، کیونکہ آپ کی اولاد بہروپیہ ہے۔ سنجیدگی برقرار رہی تھی۔ صد افسوس کہ میں اپنی اولاد کو ایک ہی روپ میں جم جانا نہیں سکھا پایا۔ یہ دنیا ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتی افندی صاحب۔ یہاں سیاست چلتی ہے۔ ایک ہی روپ میں رہنے والوں کی کمزوری سے واقف ہو جاتی ہے یہ دنیا، اور جینا محال کر دیتی ہے۔ یہ دنیا بہروپیوں کی ہے۔ ہم عام لوگ سیاست کیا جانیں؟ وہ سر جھٹک کر مسکرائے۔ عام لوگ ہی تو سیاسی ہوتے ہیں۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھے تارک راہوں کے راہی عام سے لوگ جو اپنے وقت کے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می، یہاں یہ پولٹری فارم کے بیچ میں سیاست کیسے آ گئی؟ ہادی نے معصومیت سے پوچھا۔ جیسے تم ہماری بات کے بیچ میں آ گئے۔ حارث بدمزہ ہوئے۔ آپ اسے بات کہہ رہے ہیں چاچو؟ مکالمے کی کلاس چل رہی ہے اور دونوں طرف سے بھرپور مکالمے بازی۔ وہ محمل کیا کہتی ہے؟ ہاں، ذو معنی باتیں کرنے کے عادی ہیں آپ دونوں۔ وہ جھنجھلایا۔ میں نہیں، صرف افندی صاحب۔ میں نہیں، صرف یہ نالائق۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ ہادی نے ابرو اٹھا کر ایک نظر موبائل پر اور دوسری حارث صاحب پر ڈالی۔ فرق کیا ہے؟ ایک ایاد ہے اور دوسرا سیکنڈ ایاد۔ اس نے کندھے اچکائے۔ حالانکہ ایک حارث اور دوسرا سیکنڈ حارث ہونا چاہیے تھا۔ خیر، وہ ہادی ہی کیا جو سیدھے کام کرے۔ ہادی نے دانت نکالے۔ اجازت چاہتا ہوں اب۔ اسپیکر سے ایاد کی آواز سنائی دی۔ مسئلہ نہ تو اجازت نامہ دستخط کر کے بھیج دوں۔ موٹے تو کیوں تپا بیٹھا ہے؟ میں موٹا؟ ابھی آدھا گھنٹہ واک کر کے بیٹھا ہوں اور میں موٹا؟ وہ صدمے سے چلا ہی تو اٹھا تھا۔ واک کر کے تو گھر جا کر وہ دیسی گھی کے پراٹھے، جنک فوڈ اور پتہ نہیں کیا الا بلا کھاتا ہے، تو ہے ہی موٹا۔ ہاں، ہم وفا کر کے بھی تنہا ہی رہ گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا کیا کام بیچ میں؟ پتہ نہیں، کوئی اور شعر موقع کی مناسبت سے ملا نہیں۔ ہادی نے کان کی لو کھجائی۔ اب تم فون بند کر رہے ہو یا میں کروں؟ تم کرو۔ نہیں، تم اور آخر میں ایاد نے کال کاٹ دی تھی۔ ہادی نے ہونٹ بھینچے موبائل کو دیکھا۔ یہی تو فرق تھا دونوں میں۔ ہادی ہوتا تو اس بحث کو گھنٹوں چلاتا، مگر وہ ایاد تھا۔ صبح بخیر۔ میسج پڑھ کر اس کی نیند ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ جھٹکے سے اٹھ کر اس نے میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ ایاد افندی کا میسج تھا، صبح بخیر کا۔ ابھی وہ اس میسج پر یقین نہیں کر پائی تھی کہ اس کی کال آنے لگی۔ تذبذب سی کیفیت میں اس نے کال اٹھائی۔ صبح بخیر عروہ خانم۔ صبح بخیر عادی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہو تم؟ ہاں، کیوں؟ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر گویا ہوا۔ یہ عادی کون ہے؟ عروہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کل بھی تم نے مجھے عادی کہا تھا۔ مجھے لگا صدمہ تمہارے دماغ پر اثر کر گیا ہے، تبھی میرا نام بھول گئی ہو۔ وہ مذاق کر رہا تھا؟ نہیں، اس کی آواز میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ میں نے تمہارے نام کا یہ بیچ سے اٹھا کر آخر میں لگا دیا اور بن گیا عادی۔ یہ نام اچھا لگتا ہے مجھے تبھی۔ کیا میں تمہیں عادی کہہ کر بلا سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے یہ نام نہیں پسند۔ اس نے لب سکیڑے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ ہاں جی۔ کلاسز کیسی جا رہی ہیں؟ اچھی۔ پروفیسرز کیسے ہیں؟ اچھے۔ زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی۔ میں کیسا ہوں؟ کھڑوس۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اب۔ کوئی اور راستہ؟ میرے مرنے تک تو نہیں۔ ایاد۔ اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ سنا تھا میں نے، کہیں سے اڑی اڑی خبر ملی تھی کہ عروہ خانم ایموشنل بلیک میلنگ میں ماہر ہیں۔ مرنے مرانے کی باتیں بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ صرف اپنے مرنے کی باتیں؟ اس نے تصحیح کی۔ میں نے بھی بس اپنے مرنے کی بات کی ہے۔ غلط کر رہے ہیں آپ۔ اچھا نہیں کرتا۔ موسم کیسا ہے یہاں کا؟ نارمل، نہ سردی ہے نہ گرمی۔
यहाँ کل سے تیز برف باری ہو رہی ہے۔ آج یونی کا بھی پہلا دن ہے۔ سردی اتنی ہے کہ بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا۔ کس نے کہا تھا جائیں لندن؟ یہاں مجھ سے بی ایڈ نہیں ہو رہا، لوگ ایم ایڈ کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ اس سے بہت دور اس کی بات سن کر ایاد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ پہلا سیمیسٹر ہے، ابھی تمہارا 4 سال باقی ہیں۔ اسی کی تو ٹینشن ہے۔ گزر جائیں گے آرام سے، فکر نہ کرو۔ اب میں جاؤں؟ بھلے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور کال کٹ گئی۔ وہ اس کے بدلے بدلے رویے پر تھوڑی حیران تھی۔ پاکستان میں ہوتے ہوئے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے، تو اب لندن جا کر کیا ہو گیا تھا اسے یہ بدلا بدلا سا ایاد افندی اچھا لگا تھا۔ اب کوئی اسے بتاتا کہ یہ ان کی آخری گفتگو ثابت ہونے والی تھی۔ وہ صرف اسے بہلا رہا تھا۔ اب شاید وہ سال بعد اسے سنے گی یا شاید 2 سال بعد۔ نفسیات کی روح میں مجھے بتاؤ کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا کمر پر ہاتھ باندھے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ استری کرتی مرہا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر استری کھڑی کر کے سائیڈ پر رکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہے جب تم مجھ سے پوچھو گے کہ نفسیات کی روح سے مجھے بتاؤ انسان زیادہ کھاتا کیوں ہے؟ شاید میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ جامع شیریں کا رنگ لال اور آم کا رنگ زرد کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جواب پر سعد نے بمشکل مسکراہٹ روک کر اسے دیکھا۔ فی الحال تو مجھے بس یہ بتاؤ، نفسیات کی روح میں بیوی شوہر کی شرٹ استری کرنا کیوں بھول جاتی ہے؟ کیونکہ بیوی بھی انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ وہ تپ گئی تھی۔ سعد نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا جو غصے سے لال ہوتا چہرہ لیے ناک پر چشمہ ٹکائے اسے گھور رہی تھی۔ وہ مزید اسے تنگ کرنے کا فیصلہ کر کے ایک قدم آگے بڑھا۔ بیوی نے انسانی نفسیات پڑھ رکھی ہیں تو اسے شوہر کی نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے تو بہت زیادہ کہ اس کا شوہر وقت کا پابند انسان ہے۔ شوہر نے جو اتنے قانون پڑھے ہیں ان میں بیویوں کے حق میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اس نے بھی ہاتھ کمر پر باندھے۔ پتہ نہیں، میں فضول چیزیں یاد نہیں رکھتا۔ اس نے ٹھوڑی کھجائی۔ سعد تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں، وہ دبا دبا سا چلائی۔ قاتل کو قانون سزائے موت سناتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے کسی سمجھدار بچے کی طرح سر ہلایا۔ تم انتہا کے کوئی عجیب انسان ہو۔ وہ اب ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روک رہا تھا۔ چلیں میری عجوبہ، آپ اب شرٹ استری کریں، میں امی کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو 15 منٹ ضائع کیے ہیں انہیں کور بھی کرنا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بھی وہ اسے تپا گیا تھا۔ اس نے زیر لب دعا مانگتے ہوئے آنکھیں میچی تھیں۔ اللہ جی مجھے صبر دیں۔ نفسیات کی روح سے بتاؤ انسان اپنے لیے صبر کیوں مانگتا ہے؟ عقب سے آتی آواز پر اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ جا چکا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آج انادیہ کو یونیورسٹی سے واپس گھر چھوڑتے ہوئے اس نے مشہور زمانہ لفظ چندرا کے معنی ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کل رات گوگل پر واٹ از میننگ آف چندرا لکھ کر سرچ کرنے پر اسکرین پر سوری سم تھنگ وینٹ رانگ لکھا آیا تھا۔ اب وہ گوگل باجی کو کیا بتاتا کہ یہاں ایوری تھنگ از رانگ تھا۔ گاڑی باہر کھڑی کر کے وہ انادیہ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسے جس کی تلاش تھی وہ اسے باغیچے میں مل گیا تھا۔ وہ فوراً باغیچے کی طرف بڑھا تھا۔ اسامہ بات سننا ذرا۔ اس کی آواز پر لاؤنج کی طرف جاتے اسامہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ جی بھائی کہیں۔ چندرا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کان کی لو کھجائی۔ اسامہ نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہاری بہن کہہ رہی تھی کہ ہادی تم 1 نمبر کے چندرے انسان ہو، اس نے معصومیت سے بتایا۔ اسامہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا، پھر سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پریشان نہ ہو، انہوں نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا۔ ہمارے ہاں یہ عام لفظ ہے، کسی کو محبت دینی ہو، مان جتانا ہو، عزت یا احترام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں 3 میجیکل ورڈز ہوتے ہیں، ترکش میں سینی سینوریم، عربی میں انا احبک، اردو میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو سرائکی میں یہ ایک لفظ ہوتا ہے، بس ان 3 کی جگہ۔ ہادی زیر لب مسکرایا۔ تو محترمہ نے 3 میجیکل ورڈز کہے تھے چندرا، یعنی جب ہمیں کسی انسان کو نکما، نالائق، سست، کاہل، ہڈ حرام ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے سمپل سا چندرا کہتے ہیں، اور آپ کو آپ کی مسز سستوں کی لسٹ میں شامل کر چکی ہیں، بہت مبارک ہو۔ ہادی کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ سمٹی۔ اسامہ کا چہرہ ہنسی روکنے کی وجہ سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ ہونک پنا اسامہ کو دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو دا لغاری فیملی ہادی بھائی، مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہادی شدید صدمے کے باعث ہونٹ پیچھے پودوں کو گھور رہا تھا۔ 3 میجیکل ورڈز اور چندرا، انادیہ۔ جی تو ڈیئر لسنرز، مجھے نہیں معلوم کہ یہ لفظ صحیح کیا ہے، درست طریقے سے اس کا تلفظ کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے کبھی یہ نہیں سنا اور مجھے سرائکی بھی نہیں آتی، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے درست انداز میں نہیں معلوم کہ یہ لفظ حقیقت میں کیا ہے،
بہرحال یہاں جو ہے وہ چنڈرا لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کو اسی طرح بولتے ہیں یا کچھ اور اس کی ادائیگی ہے تو مجھے نہیں معلوم۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، انابیہ نے یحییٰ کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ کہیے۔ آریان جانے سے پہلے میرے پاس آیا تھا، کافی سنجیدہ تھا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ یحییٰ اب سنجیدگی سے انہیں سن رہے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ احتشام کی شادی کروانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ صالح کی شادی کروا دیں۔ احتشام کے لیے جب تک کوئی لڑکی ملے تب تک صالح کی شادی سے فارغ ہو جائیں۔ تو صالح کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنی ہی پڑے گی۔ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ انیسہ، یحییٰ نے رک کر انہیں دیکھا۔ وہ ڈھونڈ چکا ہے۔ انابیہ نے کندھے اچکائے۔ انیسہ، انہوں نے زیر لب نام دہرایا۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ جو خیال آریان کو آتے ہیں وہ کسی اور کو آ جائیں یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ آپ نے صالح سے بات کی؟ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ سے پوچھ لوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ انیسہ گھر کی بچی ہے، سلجھی ہوئی اور پیاری۔ میں امی ابو سے بات کرتا ہوں، آپ صالح سے بات کر لیں۔ انہوں نے پورا پلان ترتیب دیا۔ انابیہ نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا، پھر چائے کے گھونٹ بھرنے لگیں۔ لڑکی کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لو، کوئی کام تو۔ رحمہ اس کے بے دھیانی میں شیشے کی پلیٹ کا قتل کرنے پر تل ملا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری دادی، ناک کٹواؤ گی تم سسرال جا کر۔ کانچ کے ٹکڑے اٹھاتی عروہ نے ان کی بات پر ناک سکیڑی تھی۔ کوئی نہیں جا رہی میں سسرال، یہیں بیٹھی ہوں جب تک زندہ ہوں۔ اچھا، اور تمہارے شوہر کا کیا؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ وہ حضرت لندن جا کر بیٹھ گئے ہیں، 2 سال آرام سے گئے، میری یونی کے 4 سال، پھر سسرال سے بچنے کے لیے مزید 2 سال بھی پڑھ لوں گی، پھر پڑھ پڑھ کر مر جاؤں گی۔ کانچ کے بکھرے ٹکڑے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے اس نے پلان ترتیب دیا۔ زبان نہ اپنی قابو میں رکھا کرو، کچھ نہیں پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو، جب دیکھو فضول بکواس جاری ہے اس فضول اولاد کی۔ انہوں نے پتیلے میں چمچ چلاتے ہوئے اسے جھڑکا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو میری معصوم اولاد کو؟ یوشا مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ سبھی معصوم ہیں یہاں، ایک میں ہی گنڈی بدمعاش ہوں۔ عروہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ ہاں تم کراچی کی گنڈی، ہم گاؤں کے شریف لوگ۔ کیوں عروہ؟ انہوں نے تائیدی نظروں سے عروہ کو دیکھا۔ بالکل، اور ہم ان شریف لوگوں کی اولاد۔ وہ اب کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی۔ بس آج سے تمہاری ماں کا نام رحمہ دادا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسے۔ رحمہ نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ رحمہ دادا، رحمہ دادا۔ وہ اب مسکراہٹ دبائے یوشا کو دیکھ رہی تھی جو کرسی پر بیٹھے آوازیں لگا رہے تھے۔ ویسے بابا، اگر کبیر دادا تھا تو اس کی بیوی دادی کیوں نہیں تھی؟ اس نے پرسوچ نگاہیں یوشا پر گاڑ دیں۔ اب ہر عورت تمہاری ماں کی طرح کراچی کی گنڈی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ یہ چمٹا کہاں ہے میرا؟ رحمہ نے چمٹے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ عروہ بچاؤ! یوشا اب آنکھیں بند کیے چلا رہے تھے۔ رحمہ ان کے سامنے کھڑی انہیں گھور رہی تھی اور وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، اور اب اسے سمجھ آیا تھا کہ ایاد افندی اپنی ماں کی وجہ سے کیوں ڈسٹرب رہتا تھا۔ سوچوں کا محور ایک بار پھر وہ تھا اور اب اس سے نکلنا اسے مشکل لگا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ بندہ اس کی سوچوں پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔